اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, بڑی عدالتوں میں جا کے چھوٹ جائیں گے. دیکھیں نا پرویز اپنے 8-10 دن نہیں رہنا پڑا نا. جی شیخ رشید کو بھی پیش ہونا پڑا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی. تو میرا اپنا خیال ہے یہ غلطی کی ہے ان کے وکلا نے کی, یا جس نے بھی سیاسی لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہ جائیں, میرا خیال ہے یہ غلط فیصلہ. ٹھیک ہے, ہمارے نمائندے ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں, ڈیٹیلز لیتے ہیں. ادریس, فائنلی عمران خان صاحب نے پیش ہونے کا فیصلہ تو کر لیا ہے, ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا؟ لیکن دوسری طرف تو خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست جو ضمانت تھی وہ عدم پیروی پر خارج کر دی ہے, مسترد کر دی ہے. تو کیا وہاں پر ایگزیکٹلی سچویشن ہے؟ جی بالکل کچھ ایسا ہی ہے, لیکن عام طور پر ہمارے مشاہدے میں ہے کہ عدم پیروی پر جو درخواست خارج کی جاتی ہے وہ عام طور پر جو ایک معمول ہے, جو کہ عام طور پر ایک دیکھا گیا ہے, مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی وکیل عدالت کے روبرو پیش نہ ہو تو عدالت کا یہ اختیار ہوتا ہے, یہ ثوابدید ہوتی ہے تو اس کی درخواست پیروی پر خارج کر دے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدم پیروی پر خارج ہونے والی جو درخواستیں ہوتی ہیں, سلسلے میں متعلقہ وکیل دوبارہ جو ہے ایک درخواست دیتا ہے کہ کسی وجہ سے میں عدالت کے روبرو کسی وہ مقررہ وقت پر پہنچ نہیں سکا, اس لیے میری جو ہے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کی جائے. تو اس سلسلے میں امکانات ہیں, اور اس سلسلے میں جو ہے تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کی مشاورت بھی جاری ہے, اور یہ آخری دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کہ عدم پیروی پر جو درخواست خارج کی گئی ہے اس کو دوبارہ سے سنا جائے. یہ اسٹریٹجی ادریس ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی؟ کل سے عدالت بار بار مہلت دے رہی ہے, آج چوتھی بار 6:30 بجے مہلت دی, خبریں آئی کہ نہیں پیش ہوں گے عمران خان صاحب, وکیل بھی مختلف جسٹیفیکیشنز دیتے رہے, لیکن جب لاہور ہائی کورٹ سے خبریں آئی کہ درخواست مسترد ہو گئی, پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب فائنلی پیش ہوں گے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ جی بالکل, اگر گزشتہ روز سے دیکھا جائے تو ایک کنفیوژن کی یہ صورتحال ہے جو کہ سامنے ہمیں نظر آتی ہے لاہور کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں سب سے پہلے درخواست دائر کی گئی اس سلسلے میں حفاظتی ضمانت کی سربراہ تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی, اور اس سلسلے میں عدالت کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ عمران خان پیش ہوں, بغیر پیش کسی بھی ملزم کی, کسی بھی درخواست گزار کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی. یہ وہ جو گزشتہ روز حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی وہ آج سماعت کے لیے مقرر کی گئی. تو اس سلسلے میں عدالت کی جانب سے بار بار یہ استفسار کیا گیا جسٹس طارق سلیم شیخ کی جانب سے. ٹھیک ہے, ادریس صاحب ساتھ رہے گا. شعیب شاہین صاحب نے غالباً ہمیں جوائن کر لیا ہے, سینئر قانون دان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رابطہ منقطع ہو گیا. احتشام صاحب غالباً ادریس یہ بتائیں, چلیں یہ تو آج کی پوزیشن ہوگی نا, بار بار بلایا گیا نہیں گئے, حفاظتی ضمانت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ملزم خود پیش ہو. اب آپ کو کیا لگتا ہے قانون کے مطابق اب کل جائیں گے, پیش ہوں گے, تو کیا ججز حضرات وہی بیٹھے ہوں گے, انٹرٹین کر لیں گے جنہوں نے کل خارج کی تھی, آج وہ اپنے طور پہ اس کو لے لیں گے, یا آپ کے خیال میں دوبارہ سے اس کی آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ دی جائے گی؟ کیا صورتحال ہوگی؟ یہ بنیادی طور پر دو نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خارج ہونے کا مطلب ادریس ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گرفتاری بھی ان کی پڑ سکتی ہے اس میں؟ جی بالکل, ابھی آج دوپہر کی اگر بات کی جائے تو تھانہ سنگوال میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اکتوبر میں, جن میں عمران خان نامزد تھے, اور یہ اس سلسلے میں جو ہے پہلے رجوع نہیں کیا گیا تھا حفاظتی ضمانت کے لیے. یہ آج دوپہر کو درخواست دائر کی گئی سربراہ تحریک انصاف کی جانب سے, جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو نامزد کیا گیا ہے, اور استدعاء دہشت گردی ایکٹ 1997 کی سیکشن 7 بھی جو ہے وہ بھی شامل کی گئی ہے اس مقدمے میں. گرفتاری کا خدشہ ہے, بیمار ہوں, سانحہ وزیر آباد کی وجہ سے فائرنگ کا شکار ہوا, 15 یوم کی جو ہے حفاظتی ضمانت مانگی ہے عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے. یہ درخواست بھی سماعت کے لیے جو مقرر کی گئی, حاضری سے استثناء کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی گئی عدم پیروی کی بنیاد پر. تو اس سلسلے میں امکانات ہیں کہ یہ جو درخواست ہے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کی جا سکتی ہے. اب یہ ثوابدید ہے عدالت کی کو اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا ادریس, عمران خان صاحب نے پیش ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, تو کیا وہاں پر سچویشن ہے اس وقت؟ عمران خان صاحب پیشی کے لیے کیا نکل چکے ہیں یا ابھی تک مشاورت ہی ہو رہی ہے؟ گزشتہ روز سے ہی لاہور ہائی کورٹ جو اطراف کے تمام تر جو علاقہ ہے, اضافی نفری یہاں پر پولیس کی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے اہلکاروں کی یہاں پر تعینات کی گئی ہے. یہاں پر سیکورٹی خاصی سخت ہے, اور آج صبح بھی یہ دیکھنے میں آیا, جب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ شاید سربراہ تحریک انصاف پیش ہوں گے عدالت عالیہ کے روبرو, اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان نہیں آ رہے, سیکورٹی جو ہے وہ کم کر دی گئی. لیکن ابھی بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی سیکورٹی کے خاصے کڑے انتظامات ہیں, کیونکہ اس سلسلے میں اطلاعات ہیں کہ
इमरान खान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच बहुत पे रुजू शुक्रिया पेश हों। इदरीस शेख, हमारे नुमाइंदे हमें वहाँ की जो सूरत हाल है उससे अपडेट कर रहे थे। एहतशाम साहब, बहुत ज़्यादा खबरें या रूमर्स हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है मुल्क की मुआशी हवाले से, कल मिनी बजट, अवाम का गुस्सा, ये सारी चीज़ें मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर करती है गवर्नमेंट तो ये उनका दुरुस्त डिसीजन होगा इस वक्त गिरफ्तार करना? सोनिया, पिछले एग्जैक्टली को 5 दिन से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमारी अपोजिशन लेड बाय इमरान खान और पीडीएम की हुकूमत जो है ना, वो अपनी सियासत सारी की सारत अदालत को सामने रख के कर रही हैं। आप देख लें कि इतने ज़्यादा बयानात आ रहे हैं पीडीएम की क़यादत की तरफ से। मरियम नवाज़ बार बार कह रही हैं, राना सलाउना ने आज भी 2 दफ़ा ये बात कही है कि जी ये तो लाडला है इमरान खान अदालतों का, इसको रिलीफ दिया जाता है, किसी और को रिलीफ नहीं दिया जाता, गिरफ्तारी बनती है नहीं दी जा रही। तो मुझे लगता है सुनिए कि ये भी अदालतों पे इनडायरेक्ट दबाव तो आता है कि जी कोई गैर ज़रूरी तो नहीं उनको रिलीफ दिया गया। बज़ाहिर तो मतलब हम तो यही समझते हैं कि अदालतें कानून और आइन के मुताबिक जो है ना वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद फ़ैसले करती हैं, ज़मानत देती हैं या खारिज करती हैं। लेकिन इस वक्त अदालतों में भी दबाव होगा कि 2 दिन से उनको बुला रहे हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरा ख्याल है ये अदलिया के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन है। और मेरा ख्याल है ये वकला हजरात जो है ना वो कन्वे कर देते होते हैं अपने जो जिसका केस पेश करना होता है, उनको बता देते हैं कि अदालत का इस वक्त मूड किया है, बार बार आपको बुलाया गया। बड़ा रेयर होता है सुनिए कि सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक अदालत बैठी है, इंतज़ार कर रही है। 2 मौके 3 मौके दिए गए हैं, कल से बात चल रही है। तो ये सारा कुछ बंदा कंक्लूड इस तरह करता है कि एक तरफ हुकूमत वक्त का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो जो बार बार कहती है, और ख़ासतौर पर उनके इंटीरियर मिनिस्टर कि जी उनको गिरफ़्तार होना बनता है, आज तो क्योंकि पेश नहीं हुए, गिरफ़्तारी होनी चाहिए। एक तरफ ये दबाव, दूसरी तरफ अदालतों को ये कहना है कि जी वो तो लाडला है, आप एक स्पेशल फेवर कर रहे हैं इमरान खान साहब को, ना गिरफ़्तार कर रहे हैं, ना उनके केसेस जब चाहते हैं आप डिले कर देते हैं, जब चाहते हैं आप तारीख दे देते हैं, किसी और को तो तारीख नहीं देते। तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक मसला है कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस तो करे। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, कल से हम देख रहे हैं कि इस मामले को देखकर अदालत बार बार मोहलत दे रही है इमरान खान साहब की। गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस तारिक सलीम शेख के अगर आप रिमार्क्स देखें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि हिफाजती जमानत का पहला उसूल मुल्जिम की पेशी है। मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन दी गई, कहा कि इमरान खान साहब बीमार हैं, चल नहीं सकते। अदालत ने कहा किसने कहा है चलें, स्ट्रेचर पर लाएं, एम्बुलेंस में लाएं, लेकिन जब तक पेश नहीं होंगे जमानत नहीं देंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बात, उन्होंने कहा हम देंगे सिक्योरिटी। अब फाइनली इमरान खान साहब ने उस वक्त फैसला किया जब लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ही खारिज कर दी। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जज साहबान बड़े इज्जत और एहतराम वाले हैं, लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको कम से कम प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। इंसाफ जो है वो इस तरह नहीं होता कि उनके पेश न होने से ऐसा कोई उसूल यूनिवर्सल प्रिंसिपल ये नहीं है कि अगर वो पेश ना हो मुल्जिम तो उसकी बेल या प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो सकती है। ये बात कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं है, इसमें एग्जेम्पशंस मौजूद हैं कि एक बंदा बीमार है या एक बंदा चल फिर नहीं सकता, उसको अगर कोई इमीडिएट खतरा है गिरफ्तारी का तो वो किसके पास जाएगा? कोर्ट में जाएगा ना। तो अगर वो कोर्ट में आ गया है, अगर उसका हक बनता है प्रोटेक्टिव बेल देना, वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है बिफोर द कोर्ट सिंबॉलिक तरीके से। पूरी दुनिया में देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आसिफ सईद खोसा साहब वाली मुशर्रफ वाले केस में, परवेज मुशर्रफ वाले केस में, उन्होंने कहा जो लिंक के जरिए उनकी स्टेटमेंट ले लें। तो आपके पास आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है और हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अगर वो नहीं आएगा तो जनाब हम किसी को इंसाफ नहीं देंगे। भाई इंसाफ करने के तो अदलिया पाबंद है ना। लेकिन शोएब साहब, आप नहीं समझते कि पीटीआई के लीडर और पीटीआई अपना केस जो है ना वो थोड़ा हद तक कह रहा है कि भाई मुझे इस हद तक देने का मैं इस्लामाबाद में अप्रोच कर सकूं बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और वो रीजनेबल टाइम देते हैं। एक देखें, स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर जो होता है वो जब एक सर्टिफिकेट जारी कर दे, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है अंडर द कानून शहादत आर्डर, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। तो उसको कोर्ट कैसे कहेगी कि नहीं मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता? और यही एग्जेम्पशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो एक्सेप्ट की है। लेकिन उसका एक और शोएब साहब दूसरा पहलू भी आप देखें ना। आज फैसल सुल्तान साहब जब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि जी मेरा मुवक्किल जो है ना इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हो सकते, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनके वूंड्स अभी तक हील नहीं हुए, उनके चलने में दुश्वारी है। ख़तरे की बात तो अलग है, 2 बातें की गई कि जी उनकी जान को भी खतरा है, और तीसरी ये बात हुई है कि जी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ये सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि इस केस में क्या गिरफ्तारी बन सकती है? अदालत, हमने तो ये देखा कि हमेशा केस इनिशिएट होता है, हुकूमत कहती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है FIA को गिरफ्तार करें, और इतने मामूली से केस में
کہ عدالت خود کہے کہ نہیں ہم آپ کو گرفتاری دیتے ہیں، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جب آپ فیصل سلطان صاحب عدالت میں جا کے اتنا بڑا ایک کیس بناتے ہیں جی میرا موکل جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا، تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں جو آنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ کیا انفر کریں گے اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مجبور کریں گے تو وہ جن بھی حالت میں ہوگا تو وہ پھر آئے گا فار دی پرپز ٹو سیک جسٹس. تو اس کا یہ تو پھر اس کا مطلب ہے پبلک تو یہ انفر کرے گی کہ نواز شریف صاحب پچھلے 4 سال سے اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، جو ایک اسٹامپ پیپر دے کر گئے تھے کہ 6 ہفتوں میں علاج کرا کے آ رہا ہوں، اور اس کے لیے جو آپ کا شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے کہ جناب وہ آئے گا پتہ نہیں کب آئے گا، اس کو تو نہ کوئی عدالت پوچھتی ہے، نہ تو اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی پوچھتی ہے، نہ اس کو ایف آئی اے پوچھتا ہے، نہ نیب پوچھتا ہے، وہ ایک مجرم ہے، یہ از کنوکٹڈ. یہ تو بھائی اگر ایک شخص جس کے اوپر آپ نے جھوٹا ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا ہے تو وہ اگر پروٹیکٹیو بیل کے لیے آیا ہے تو ہماری عدالت کہتی ہے کہ نہیں جی اس کو ہر حال میں پیش کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک دیکھ رہی ہے. دیکھیں عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ ہر دفعہ عدالتوں میں بھی پیش ہوتا ہے. اس نے کسی ایون پولیس والے نے کہا کہ جی میرے پاس آئے تھانہ برکلہ میں وہ پیش ہوا فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن، اس نے تو کسی جگہ انکار نہیں کیا. لیکن شعیب شاہین صاحب نہیں پتا کہ اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، کس کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت جس کنڈیشن اور جس کیفیت میں ہے اور اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن کورٹ میں وہ اس نے آنے سے بھی انکار نہیں کیا. لیکن اگر اس حالت میں کورٹ مجبور کر کے اس کو بلاتی ہے کورٹ میں تو یہ امپریشن شعیب صاحب جو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اوائڈ کرتے ہیں عدالتوں میں جانے کے لیے، وہ مثال نواز شریف صاحب کی جاتی ہے کہ ایک ہی ہے ایون فیلڈ کے معاملے میں وہ دیکھتے ہیں غالباً 112 یا 13 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے تھے نیب کی. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہر عدالت پہ گئے، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ 10 میں سے 1 میں مشکل سے جاتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کا مقابلہ اور تقابل ہی نہیں ہو سکتا. ایک کے خلاف کرپشن چارجز ہیں، ایک کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں پولیس کے ذریعے بنائے ہوئے، اس لیے 2 الگ الگ آسپیکٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے کون سے والی کورٹ ہے جس میں وہ پیش نہیں ہوا، کوئی ایک کورٹ بتا دیں. اب اگر ایک بندے کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، ایک بندہ ٹریول نہیں کر سکتا، ایک بندے کی کیفیت ایسی ہے، تو پھر عدالتیں قانون اور انصاف اتنا فلیکسیبل ہے کہ ان کو اتنا مارجن دے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہنا کہ وہ عدالتوں میں نہیں پیش ہوتا تو کب نہیں ہوا، اور کون سی عدالت ہے جس میں وہ پیش نہیں ہوا؟ سول کورٹ سے لے کر میجسٹریٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک وہ ہر عدالت میں پیش ہوا ہے، اسلام آباد سے لے کر لاہور تک. That is not true fact کہ وہ کہتا ہے میں عدالتوں میں نہیں پیش ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب what next؟ آگے کیا ہوگا؟ اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو درخواست ضمانت عدم پیروی پر خارج کر دی ہے، عمران خان صاحب نے پیش ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں تو پھر اب ان کو ریلیف مل سکتا ہے آج ہی؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ پروٹیکٹیو بیل تھی، عدم پیروی پہ اگر کوئی کیس خارج ہو جائے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پٹیشن اسی کورٹ میں جمع کرا دے اور پروٹیکٹیو بیل لے لے. وہ ان کے پاس آپشن آج بھی موجود ہے کہ وہ اپلیکیشن دیں اور وہاں پیش ہو جائیں، یا وہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دیں، یا اسی دہشت گردی کی عدالت میں بیل بفور ارسٹ کے لیے موو کریں. وہ تینوں آپشنز موجود ہیں. اور یہ گرفتاری کا آپشن بھی موجود ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے، یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے؟ عدالت گرفتار کر سکتی ہے، عدالت تو گرفتار نہیں کرا سکتی نا، عدالت تو نہیں گرفتار کرا سکتی، نہ ہی عدالت کا یہ کام ہے. ٹھیک. یہ اگر گرفتاری ہونی ہوتی ہے وہ اسلام آباد پولیس کو پھر مطلوب ہوگا نا، وہ ان کو پنجاب پولیس کو تو نہیں ہے نا، پنجاب پولیس کا یہ سبجیکٹ ہے. اب پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس اپروچ کرتی ہے پنجاب پولیس کو تھرو پراپر چینل اپروپریٹلی، تو پھر پنجاب پولیس اگر اس کے لیے کرتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک اپلیکیشن فائل کر دے یا ایون اس پریمیسز میں پہنچ جائے کہ جی میں بیل فورسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یا میں پروٹیکٹیو بیل لینا چاہتا ہوں، تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں. شعیب شاہین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، رانا ثناء اللہ نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی، پریس کانفرنس کی. ایک تو ظاہر ہے آڈیو لیک کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی جس پر آگے چل کر پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ضمانت خارج ہو گئی، اب تو عمران خان صاحب کی گرفتاری بنتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی پریشر بلڈ کرنے کے لیے سب کہہ رہے ہیں، یا واقعی موڈ میں لگ رہی ہے حکومت گرفتاری کی خان صاحب کی؟ سونیا، پریشر بلڈ کرنے کے لیے نہیں، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ گرفتار کریں گے، اور جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں کہہ رہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ گرفتار ہونا چاہیے، لیکن اچھی بات ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مثلا جس انداز سے آپ نے دیکھا شوکت ترین صاحب کی گرفتاری
جو فیصلہ کیا گیا اور ایک سیڈیشن کا کیس بغاوت کا بنایا تو شاہد خاقان عباسی نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا یہ بڑا فضول کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری پارٹی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی بہت اچھی بات ہے، قابل احترام ہے اس حوالے سے خصوصی طور پہ کہ 10-11 مہینے انہوں نے جیل کاٹی اور پھر وہ اس طرف نہیں آ رہے کہ جی اپنے اوپوننٹ جو ہے نا ان کو بھی انتقام کا نشانہ بنا کے لے کے آ جائے. احتشام صاحب کنٹینیو کیجیے گا، لیکن امتیاز گل صاحب کو بھی پروگرام میں ویلکم کروں گی. تھینک یو سو مچ امتیاز گل صاحب آپ کے وقت کا. احتشام صاحب آپ مکمل کیجیے پھر ہم امتیاز گل صاحب. میں بس یہی ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا بنیادی طور پہ تو یہی کہ حکومت تلی ہوئی ہے، انہوں نے حکومت نے عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنا ہے اور پرویز لائی کا بھی آپ نے سن لیا کہ وہ اس موڈ میں بنے گرفتار ہوں گے. اب سوال یہی ہے کہ جی کیا کتنی جلدی کے ساتھ عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ کیس اتنا بڑا کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے آپ ہاں یہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ تک پہنچتے 15-20 دن لگ جاتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نچلے سطح پہ جو ججز حضرات ہیں ہم نے دیکھا وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، کمشنر جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے. ہائی کورٹ تک پہنچتے بعض اوقات 15-20 دن لگ جاتے ہیں. جیسے ان کا دیکھیں ان کا تو 6-7 دن میں ہی فیصلہ ہو گیا شیخ رشید صاحب کا بظاہر یہ، لیکن ظاہر ہے ان کو بریک کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے. ایوان پارک میں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی، بنی گالہ میں بھی 2 مرتبہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، سارے پہنچ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ جی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں مکو ٹھپے ان کو گرفتار کیا جائے تو وہ کریں گے ضرور. امتیاز گل صاحب کیا سچویشن لگ رہی ہے آپ کی؟ ظاہر ہے بار بار آج عدالت بلاتی رہی، گزشتہ روز بھی آج بھی، اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اسٹریچر پر لائیں، ایمبولینس پر لائیں، جب تک پیش نہیں ہوں گے جب تک ضمانت نہیں ملے گی. اب بالآخر خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب نے پیش ہونے کا فیصلہ تو کر دیا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی ہے. سر گرفتاری کے کئی خدشات آپ کو ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ گرفتار کرنے کے موڈ میں ہے؟ بڑے عرصے سے خبریں آ رہی تھی تو فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا؟ دیکھیں خواہش تو سب کی ہے گرفتار کرنے کی عمران خان کو، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ اپنا مشن سر لیا ہوا ہے اور آج بھی اور 2 دن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ گرفتاری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. اور بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے کھل کے سامنے آئے گزشتہ روز اپنے ایک جیو کے ساتھ انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے اور بالکل ایک جنٹلمین کے طور پر انہوں نے یہ کہا. اور دوسری بات یہ کہ گرفتاری کس کیس میں ہے، یعنی ایک سابق وزیر اعظم ہے جو کہ اس ملک کے رازوں کا امین ہے، جو اس ملک کے بے شمار فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کو آپ غداری کے الزام میں، بغاوت کے الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے کیسز میں اس کو گرفتار کر کے بھی منہ کالا کس کا ہوگا؟ منہ کالا ان کا ہوگا اصل میں جو اس گرفتاری ان کو عمران خان کو گرفتار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے جو شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری کے ساتھ ہوا، شوکت طرین صاحب کس طرح. ابھی دیکھیں اس دور میں 2023 کا زمانہ ہے اور آپ 1920 کا ایک قانون ہے آرٹیکل سیکشن 124A وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی بغاوت اور غداری کا مقدمہ اپنے ان سیاستدانوں پہ جو جی ایس کیو میں. لیکن اس میں ایک چیز امتیاز بتائیں کہ یہ جو بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ ایک دم ہی ٹائرٹ کھول دیا پی ایم ایل این کی قیادت نے بھی، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی کہ جی ہم جب تھے اپنا کیا کہتے ہیں اپوزیشن میں تو ہمیں تو گرفتار کرنے کے لیے دھڑ دھڑ فیصلے کیے جاتے تھے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو لاڈلا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز بھی کہتی ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پریشر دباؤ ہے کہ چلیں کوئی بیلنس کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں جن جج صاحبان نے یہ بار بار یہ ڈیڈ لائنز کر رہے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو، اول تو یہ کہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے جب اگر وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو، کیونکہ آپ انہی عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں. اور بھلے آپ ان خاص طور پہ ان لوگوں سے جو بار بار آپ کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں ان کو آپ نہ سمجھیں کہ وہ اس عدلیہ کا حصہ ہیں بلکہ کسی اور کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مورل گراؤنڈ، آپ کی اخلاقی برتری اس وقت ثابت ہوگی جب آپ عدالت میں پیش ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے یہ لوگ جو بار بار جو باتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے کہ جی ہم تو پیش ہو جایا کرتے تھے، یہ کیوں نہیں پیش ہو رہے ہیں، تو ان کو، اور یہ کہ یہ بھاگ رہے ہیں.
اور ہمارے خلاف مقدمے بنتے تھے. اب بات یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر عمران خان کے زمانے میں ISI نے GHQ نے مل کے اگر لوگوں کو گرفتار کیا، جعلی کیس بنائے، وہ تو غلط کام تھا، وہ ہم بھی کہتے ہیں. تو کیا یہ ان غلطیوں کے ازالے کے لیے اب عمران خان کو وہی سزا دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک پارساں ہیں. تو اگر نیک پارساں ہیں تو پھر امتیاز وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے. آپ دیکھ لیں خواجہ سعد رفیق ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، باقی لوگ، وہ تو یہی کہتے تھے کہ آپ نے جو کیا ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جی جس بیرک میں تم نے مجھے رکھا تھا میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا. آپ جس ڈیتھ سیل میں رکھا تھا مریم نواز کو، ہم وہاں پہ بھی آپ کو لے کے جائیں گے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں تو کسی دور میں بھی جو ختم نہیں ہوئی، اور پھر ان سے ہم ہائی مارک ڈاؤن کی توقع ایک دوسرے سے کریں، وہ تو میرا خیال ہے ابس ہے یہ بات. بالکل ابس ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کوئی سیاسی بونوں کے میں پھنس گئے ہیں جو کہ محض اپنا شخصی اور اپنا پارٹی مفاد کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. انہیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ، ملک کے امیج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج دیکھیں پڑوسی ملک بھارت میں آج میں 2 ٹی چینل پہ انٹرویو میں نے دیا تو وہ جس قسم کو وہ سوال کر رہے تھے وہ عملاً پاکستان ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. بالکل ہاں. اور یہ مذاق بنوایا گیا ہے. چند عناصر تھے جنہوں نے اپنے مفادات کو عزیز رکھا اور اس میں فوج کے سابق سربراہ بھی شامل ہیں. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمیں اداروں کو، شخصیات کو اس ملک کے وقار کا سوچنا چاہیے، صرف اداروں کے اور شخصیات کے وقار کا. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں سر. 90 روز کے اندر الیکشن کے حوالے سے تو آج سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس سے انہوں نے کہا کہ مقررہ وقت پر انتخابات نہیں ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. چیف الیکشن کمشنر بھی ظاہر ہے CCPO لاہور کی ٹرانسفر کا کیس تھا وہاں پر پیش ہوئے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میں کیا کروں، میں آرمی سے سیکیورٹی مانگتا ہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، عدلیہ سے RO مانگے انہوں نے انکار کر دیا، انتخابات کے لیے پیسہ مانگا انہوں نے بھی انکار کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے. تو سر پھر کس کے اوپر اگر آئین شکنی کا معاملہ جاتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن نے تو سیدھے سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ کہتے ہیں ادارے میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو یہ معاملہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑے بھولے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر ان کو ان کے بھولے تو نہیں ہے کہیں سے بھی ہو تو ان کو تو پھر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. اس لیے یہ تو اب بہت واضح ایک منصوبہ لگ رہا ہے کہ فوج کہتی ہے کہ ہم آپ کو آفیسرز نہیں دیں گے، صوبائی حکومتیں کہتی ہیں ہم آفیسرز نہیں دیں گے، رینجرز والے کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی پولیس نے کہہ دیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، پنجاب کی پولیس کہتی ہے کہ ہماری اپنی فورس 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہے اور ہمیں تو 4 لاکھ کی فورس چاہیے ہوتی ہے سیکیورٹی کے لیے. میں تو حیران ہوں کہ کوئی میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک بے غیرتی کا بھی ایک نیا ہم دور دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں اس قسم کی ہم نے تو کبھی بات نہیں سنی. اتنے برے حالات میں الیکشن ہوئے. لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی داخل ہو گیا امتیاز، وہ یہ ہے کہ آج جو جس انداز سے پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کی اور جس طریقے سے بڑا زبردست طریقے سے عدالت نے کہا چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اگر گورنر 2 باتیں گورنر کو کرنی ہوتی ہیں اسمبلی کی تحلیل کے بعد کہ ایک اپنا کابینہ بناتے ہیں آپ کیئر ٹیکر اور دوسرا آپ الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں. ایک طرف تو بلیغ الرحمان صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو سرے سے جس کو کہتے ہیں میں اس کا پارٹ ہی نہیں ہوں، لیکن ایک کام تو انہوں نے کر دیا، کیبنٹ بنا دیا، تاریخ نہیں دے رہے. اور یہی بات آج چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں کہہ رہے تھے. جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ فیصلہ آپ تاریخ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا اور گورنر صاحب نہیں مانتے تو یہ کام صدر صاحب کو کرنا چاہیے. اب میرا سوال آپ سے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی کچھ کرے گی، کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ بیچاری کیا کرے گی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے، کوئی پولیس تو نہیں ہے اس کے پاس. اب انہوں نے اس الیکشن کمیشن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا تھا کہ آپ الیکشن 90 دن کے اندر کرا دیں، انہوں نے بھی خود چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھیوں کو ایکسپوز کیا ہے در ٹھیک ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، مستقل ادارہ ہے. میں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مستقل ادارہ ہے جو الیکشن کی بات آتی ہے کہتے ہیں ہمیں مردم شماری کرنی ہے، ہمیں فلاں چیز کرنی ہے، ہمارے پاس
पैसे नहीं है, ये कोई इन्होंने इस मुल्क के इदारों से भी मजाक बना दिया है। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, सी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। ये इंतखाबात में जो ताखीर का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खुद नोटिस के लिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया है। आपको लगता है कि इमरान खान जो कह रहे थे कि मेरी सारी उम्मीदें अब सिर्फ अदालत से, कोई रिलीफ मिलेगा इस मामले पर? सुनिए, देखिए, एक पॉइंट तो लॉ पॉइंट से भी और सियासी पॉइंट से भी और आइनी तौर पे भी सब लोग ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन के इलेक्शन कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और ये काम फौरी तौर पे गवर्नर्स का होता है। केपी के गवर्नर भी आप देख लें, आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं, और ये भी इन्होंने तो बिल्कुल ही लाइन ही को और ले लिए, बल्कि रहमान साहब जी मैं तो ऐसे ही नहीं होता, मैंने किए नहीं, एक काम कर दिया, बना दिए केयर टेकर सेटअप, लेकिन दूसरी तरफ नहीं गए। मेरा ख्याल है दुनिया भी देख रही है, दुनिया लोग भी देख रहे हैं कि भी इलेक्शन के अलावा इस मुल्क में कोई हल नहीं है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल रोज़ हम बात करते हैं, अदम इस्तेकाम, कोई आएगा नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स कहाँ खड़े हैं। एक ही तरीका है कि भी आपने इस मुल्क को दोबारा किसी वापस डगर पे लाना है तो इलेक्शन करवाएं, जो भी जीत के आता है वो आप ठीक है उसको हुकूमत दें 5 साल के लिए। आपको पता हो कि जो हुकूमत चलने वाली है, बाहर से लोग भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है मसला पीडीएम की अपनी जमातों का, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओपनली कहते हैं कि जी इन हालात में इलेक्शन कराएंगे तो मारे जाएंगे। ऊपर से पीएमएलएन के अंदर जो लड़ाई शुरू हो गई है, मरियम नवाज आप देख लें क्या कह रही है, हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ साहब आएंगे। अब ये बताएं, ये आर्गूमेंट को बाई करेगा? अभी दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो डिस्क्रेडिट करने वाली बात है शहबाज शरीफ साहब को, और इस आबदार को भी तो ये खुद ही लाए ना, वो लेके आए। प्रोसेस में आप ये भूल रहे हैं कि आप अब तक तो जब मुसलसल महंगाई हो रही थी तो आप तो कहते थे हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मीटिंग में से नवाज शरीफ साहब भी उठ के चले जाते थे, आप भी चली जाती थी। अब बिल्कुल ही हाथ उठा दिए, वो कहते हैं हमारे इनसे ताल्लुक ही नहीं। मेरा ख्याल है ये इस अंदाज से बातें नहीं चलेंगी, ये जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ेगा। ठीक है, जिम्मेदारी का बोझ जो है वो उठाना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।